ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن گزشتہ ہفتے ہونے والے پہلے مباحثے کے بعد انتخابی مہم میں واپس آ گئے ہیں۔ بائیڈن ڈیبیٹ میں اپنی بعض اوقات کمزور کارکردگی کے بعد اپنے حامیوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ دوسری مدت کے لیے تیار ہیں۔ میں بائیڈن کی حیثیت سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر مجھے دل و جان سے یقین نہ ہوتا تو میں دوبارہ انتخاب نہیں لڑتا۔ میں یہ کام کر سکتا ہوں کیونکہ سچ پوچھیں تو بہت کچھ داؤ پر لگا ہے۔ اختتامی ہفتہ بائیڈن کی جانب سے فنڈ ریزنگ کرنا ان کی انتخابی مہم کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے کچھ لوگوں کی یہ تشویش دور کرنے کا ایک اور موقع تھا کہ بحث میں ان کی کمزور کارکردگی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں نئے امیدوار کی تلاش کرنی چاہیے۔ اگر ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے کوئی نیا پرجوش اور نوجوان امیدوار ہوتا تو میرے خیال میں لوگ 1 منٹ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹرمپ کو باہر کر دیتے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس مباحثے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انتخابات طاقت اور کمزوری کے درمیان چناؤ ہے۔ آج ہر ووٹر کو اپنے آپ سے جو سوال پوچھنا چاہیے وہ یہ نہیں کہ کیا جو بائیڈن 90 منٹ تک جاری رہنے والے مباحثے میں پرفارم کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا امریکہ وائٹ ہاؤس میں بددیانت جو بائیڈن کے مزید 4 سالوں میں زندہ رہ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے مباحثے کے بعد ایک ریلی میں کہا کہ ان کا خیال ہے کہ بائیڈن انتخابی دوڑ میں موجود رہیں گے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ رات کی کارکردگی کے بعد جو بائیڈن انتخابی دوڑ چھوڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں واقعی اس پر یقین نہیں کرتا، کیونکہ وہ کسی بھی اس ڈیموکریٹ کے مقابلے میں جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں رائے عامہ کے جائزوں میں بہتر مقبولیت رکھتے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی میں کچھ لوگ جو ممکنہ طور پر بائیڈن کی جگہ لینے کی بات کر رہے ہیں، ان میں ان کی نائب صدر کاملا ہیرس، اہم ریاست مشیگن کے گورنر گریچن وٹمر، کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم، کنٹکی کے گورنر اینڈی بشیر اور الینوائے کے گورنر جے بی پریٹزگر شامل ہیں۔ ان ڈیموکریٹس میں سے کوئی بھی بائیڈن کی جگہ لینے کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے۔ اگست میں پارٹی کے کنونشن سے قبل امیدوار تبدیل کرنے کے لیے بائیڈن کے انتخابی دوڑ سے دستبردار ہونے کی ضرورت ہوگی۔ انہیں وائٹ ہاؤس جانا ہوگا اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور انہیں قائل کرنا مشکل ہوگا، اور انہیں جل بائیڈن کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور یہ اور بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ خاتون اول نے مباحثے کے بعد ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے شوہر نے ثابت کیا ہے کہ وہ امریکہ کا بہترین انتخاب ہیں۔ آپ نے گزشتہ رات مباحثے کے اسٹیج پر جو بائیڈن کو دیکھا، ایمانداری اور کردار کے حامل ایک صدر جنہوں نے سچ بولا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جھوٹ پر جھوٹ بولا۔ سی بی ایس نیوز کی جانب سے مباحثے کے بعد ہونے والے رائے عامہ کے ابتدائی جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹس کی اکثریت کا خیال ہے کہ بائیڈن کو اب بھی ان کا امیدوار ہونا چاہیے۔ مارکویٹ یونیورسٹی کی پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر جولیا آزاری کہتی ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے کنونشنز مباحثوں کے مقابلے میں رائے دہندگان پر زیادہ اثر انداز ہوں گے۔ پولیٹیکل سائنس میں اس بارے میں جدید ترین تحقیق کے کس طرح کے واقعات ووٹ ڈالنے کے ارادے کو بڑھاوا دیتے ہیں اور یہ پیش گوئی کرتے ہیں کہ نومبر میں لوگ کس طرح ووٹ ڈالیں گے، یہ ہے کہ کنونشن اہمیت رکھتے ہیں لیکن ڈیبیٹ نہیں۔ بائیڈن کی انتخابی مہم نے مباحثے کے بعد ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے ارکان کے ساتھ آنے والے کنونشن کے بارے میں کانفرنس کال کے ذریعے بات چیت کی، جس میں شامل کمیٹی کے کچھ ارکان نے خبرساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ یہ بائیڈن کے دوبارہ انتخاب کے راستے کا زیادہ تر خوش کن جائزہ تھا، اور ان کی مباحثے کی کارکردگی پر تنقید کو بڑی حد تک نظر انداز کیا گیا۔ اسکاٹ سٹرنز کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ۔